بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے نا وہ رمضان کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات کی تھی آپ سے، تو موضوع رمضان کی آمد کے حوالے سے ہی ہے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے حوالے سے کہ رمضان مومن آدمی کے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ اب سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اب وہ حیرت سے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا 61 ٹائم اکارڈ واری، تو آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ کیوں بھائی کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ تو کم از کم رمضان کے اندر کہتے ہیں جو ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو وہ کم از کم 3 پارے پڑھیں، تو ایک پہلے عشرے میں ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے میں، اور ایک، تو 3 دفعہ کم از کم ختم کرنے چاہیے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قرآن مجید دن کے وقت پڑھتے تھے اور ایک رات کے وقت پڑھتے تھے۔ 2 ہو گئے، تو 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ 30 دن میں ہو گئے 60، اور ایک کاٹواں جڑا وہ پتہ کدوں پڑھتے سی؟ نہیں، وہ تراویح میں پڑھتے تھے۔ ایک دن کے وقت ختم ہوتا تھا اور ایک رات کو، اور ایک تراویح کی منزل کے اندر پورا کرتے تھے۔ تو ہم نے ابھی سے ہی نیت کر لینی ہے، بلکہ جن کے پاس موبائل ہے نا، وہ تو کوئی اور کام کرنے ہی نہیں نہ دیتا، نہ امی کا کہنا ماننے دیتا ہے، نہ ابے کا کہنا ماننے دیتا ہے، نہ ٹائم پہ کھاتا ہے اور نہ ٹائم پہ سوتا ہے، بس اسی میں لگا رہتا ہے۔ کیوں بھی ایسے ہی ہے؟ تو اس نے بالکل نکارہ کر دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو کریں ایک طرف، اور وقت کی کریں پابندی، اور وقت کو قیمتی بنائیں۔ اور یہ نیکیاں کمانے کا کیا ہے؟ آپ اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے رمضان میں، تو کتنی دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا؟ اور اس کا جو اس کے اندر نفل پڑے گا وہ کیا بنیں گے؟ وہ فرض بنیں گے۔ بلکہ کل میں نے تو بات یہاں تک بتا دی تھی آپ کو کہ 1,00,000 نفل نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 خرب نفل بھی پڑھیں گے غیر رمضان میں، تو وہ فرض نہیں بنے گا۔ لیکن رمضان کی اہمیت دیکھ لیں، سوچیں اس بات کو۔ رمضان کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے نفل کیا بن جاتے ہیں؟ فرض بن جاتے ہیں، نفل فرض بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ہم اپنے اوقات کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کریں۔ اچھا، اس میں نے ایک بات اور بڑی اہم ہے، بلکہ باتیں تو ساری اہم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلا روزہ رکھ لیتے ہیں وہ کہتے جی ایک گزر گیا، جب دوسرا آتا ہے تو کہتے دوسرا ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا، پھر چوتھا ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ جو روزے رکھ کے تھک جاتے ہیں وہ پھر الٹی گنتی شروع کر دیتے ہیں، کہتے ایک رکھ لیا، 29 رہ گئے، 28 رہ گئے، اور کہتے 5 رہ گئے، یہ بھی چلو موکی جانے، تو جو تھک جاتے ہیں۔ یا اگر کسی سے اگر پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے کتنے روزے رکھے؟ وہ کہتے ایک نہیں رکھیا۔ اب اس میں پتہ نہیں کیا حکمت ہے، یا تو ایک بھی نہیں رکھا، یا پھر ایک چھوڑا ہے باقی سارے رکھے ہیں۔ تو بہرحال ایک نفلی روزہ آج بھی جو ہے نا وہ بہت سارے بچوں نے ماشاءاللہ رکھا ہوا تھا، تو اگلی دفعہ جو ہے نا وہ آج تو ہم نے موسٹلی جن بچوں نے رکھا ہوا تھا تو ان کو ہم نے چھٹی کر دی ہے۔ جیسے پنجابی سے کہتے ہیں نا، انہوں نے ادھی زبان نہ بھی کیا نا کہ سانو چھٹی دے دو، اسی چھٹی دے دی انہوں نے۔ تو یہ ہے کہ اب جو رکھ سکتے ہیں،
اب نیکسٹ ایئر بشرطِ زندگی اگر کوئی رکھے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیکسٹ ایئر اسی دن جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ سارے اسکول کو ہی ہم چھٹی کر دیں. اب باقی بچے بھی تو چلے گئے ہیں نا میرے خیال میں، جن کا روزہ تھا ان سب کو ہم نے بھیج دیا یا آپ نے، وہ سب کے سب چلے گئے. اب ایک نفلی روزہ جو ہے نا، اب اس کی فضیلت سن لیں. تو جو فرضی ہے اس کی کیا ہے فضیلت، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے ایک نفلی روزہ، اس کی فضیلت یہ ہے، کہتے ہیں یہ جو 6 بر اعظم ہیں یہ سب کے سب سونے کے بن جائیں، سب کے سب. 7واں جو ہے وہ تو ویسے ہی فریز ہوا ہے نا، اب کاؤنٹنگ میں 6 ہی آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نفلی روزہ، اب اس کا کتنا اجر ہے، کتنا اجر ہے اس کا، کہ 6 بر اعظم سونے کے بن جائیں، اور سونے کے بن جائیں اس روزے کے عوض میں اس بندے کو دے دیے جائیں جس نے کیا رکھا ہے. کون سا روزہ؟ نفلی روزہ. کون سا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نفلی روزہ رکھا ہے، اور 6 بر اعظم، صرف یہ نہیں 1 کلو سونا یا 1 تولہ سونا. اب 1 کلو تولہ سونا تو میرے خیال میں پتہ نہیں 2 لاکھ کا ہے. ہاں تقریباً. نہیں، اب پہلے تو 2 لاکھ کے برابر تھا شاید، اب یہ ڈاؤن ہو گیا، شاید کبھی اپ ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو اتنا مہنگا ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں 6 بر اعظم سونے کے بن جائیں، اور ثواب کے عوض میں اس کو کہا جائے کہ یہ آپ کو دے دیے ہیں، تو بھی کہتے ہیں یہ نفلی روزے کا اجر نہیں ہے. تو فرضی روزے کی پھر کیا ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کا اجر ہم کتنا لکھیں، اس بندے نے روزہ رکھا ہے، تو کہا بس اتنا لکھ لو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جس حدیث کا مفہوم ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں. اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کا خود بدلہ ہوں. یہاں تک کہ یہ رمضان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. تو میرے خیال میں کل سے بات جب سنی ہے آپ نے، اور دعائیں بھی شروع کر دی ہوگی، کیونکہ اس کے لیے صحت کا ہونا بھی ضروری ہے. صحت مند تندرست جو ہے وہی روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار آدمی تو روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے دعا کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور ایسی چیزوں کی جو ہے نا وہ بالکل ان سے دور رہیں کہ جن سے جو ہے نا وہ صحت خراب ہوتی ہے. تو کریں گے بھی کوشش. آگے رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، ہاں اس کے ساتھ میں نے آج دوبارہ پھر رپیٹ کر دوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے، یا جو بیمار ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ پھر سرعام نہ کھائیں، کیونکہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. اب یہ اس بچے کو کہتے ہیں کہ آتا کچھ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں آپ سب میں یہی بول کے بتا رہا ہے جو میں نے کل بتایا تھا، مہمان ہے. یہ رمضان جو ہے نا وہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے. تو اور مہمان کا کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، بلکہ اس کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور اچھا خاصا خرچہ کیا جاتا ہے. مہمان آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. ایکسٹرا خرچہ کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا بنایا جائے تاکہ ہمارے جو مہمان ہیں نا وہ خوش ہو جائیں. تو رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے. تو اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اس کا اکرام کر کے، اس کی عزت کر کے. پہلی بات تو یہ افضل درجہ یہ ہے کہ ہم سب روزہ رکھیں، اور اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو پھر وہ کہتے ہیں چپکے سے ایسے کھائے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ سرے عام کھائیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک غیر مسلم تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے ان کا بچہ چوک کے اندر کھا رہا ہے، چوک کے اندر. اب اس نے نا اس کے زور سے تماچا مارا منہ کے اوپر، اور کہا تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو بازار کے اندر چوک کے اندر کھا رہا ہے. تو اب اس کی اس ڈانٹ کے اوپر جب وہ اس دنیا سے گیا
وہ ایمان کی حالت میں گیا. ایک آدمی نے جب دیکھا اسے تو وہ جنت میں سیر کر رہا ہے. وہ کہنے لگا تو مسلمان نہیں تھا تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو پھر اس نے بتایا. کیا بتایا؟ بتاؤں آپ کو. اس نے کہا کہ میں نے جو اپنے بچے کو ڈانٹا تھا کہ مسلمانوں کا روزہ ہے تو سرے عام کھا رہا ہے. کہتا ہے یہ ڈانٹنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب میں اس دنیا سے جا رہا تھا، جب میری موت واقع ہو رہی تھی تو میری زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا اور میں غیر مسلم بن کے زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو میں ایمان کی حالت میں گیا. مجھے اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا اور جس کی وجہ سے میں مسلمان بن کر کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے گیا اور جاتے ہی اللہ پاک نے مجھے جنت عطا کر دی. اب کیا ہے کہ صرف اپنے بچے کو ڈانٹا ہے. کس بات کے اوپر؟ کہ مسلمانوں کے روزے. ہم ایک جماعت میں بلوچستان میں گئے، تقریباً یہ آج سے 15-10 سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں ہم نے یہ ماحول دیکھا کہ وہاں پہ ہم نے کسی بچے کو بھی نہیں دیکھا کہ باہر سرے عام کھاتے ہوئے. یقین مانیں. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ جب رمضان آئے تو جو روزے نہیں رکھ رہے تو وہ سرے عام، لیکن لوگ یہاں پہ سرے عام کھا رہے ہیں، سرے عام پی رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بڑی عمر کے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ سرے عام، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. انہیں اب بنے گا کیا ان کا کہ ایک جس کی ڈانٹ کے اوپر اللہ نے انہیں جنت دے دی ہے، اب یہ جو بڑا آدمی جو مومن ہے، مسلمان ہے، کلمے والا ہے، ایمان والا ہے، یہ جب سرے عام کھائے گا، سرے عام پیے گا، سرے عام جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی دعوت دے گا، تو اس کا موت کے اوپر کیا بنے گا؟ سوچیں اس بات کو. اگر ہم ان دونوں واقعات کو اگر جوڑ کے دیکھیں تو اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، تو اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. جیسے ہم مہمان، چلے زیادہ نہیں تو کم از کم جو ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے جتنی اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے اتنی تو چاہیے نا، بلکہ تو زیادہ کرنی چاہیے، لیکن کم از کم اتنی تو ضرور ہو. کریں گے بھی کوشش. اب اس کا اکرام ہم نے خود بھی کرنا ہے، اور کون کون اپنے گھر میں بھی جا کے بتائے گا؟ گھر میں بھی بتانا ہے اور گھر والوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. اب جو نہیں روزہ رکھ رہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کچن بنے ہوئے ہیں تو وہ اپنا کچن میں جائیں، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ جو روزے سے ہے اور وہ دوسرا جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ کر بھی نہ کھائے. یہاں تک ہے کہ وہ بھی سامنے بیٹھ کر نہ کھائے بلکہ چھپ کر کھائے، اور بتائے نہ کہ میں نے جو ہے نا یہ فلاں عذر ہے، بیماری ہے، یا جو ہے نا میں بیمار ہوں، یا یہ عذر ہے اس وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا. نہیں، یہ کوئی شیخی نہیں ہے. تو مہمان کا اکرام جیسے ہوتا ہے ایسے ہی رمضان کے مہینے کا بھی اکرام کرنے کی ہم کوشش کریں. تو کریں گے بھی، اس کے اوپر خود بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور گھر میں بھی بتانا ہے. جب گھر میں جا کے بتائیں گے تو کتنی دور تک جو ہے نا یہ کہاں تک جو ہے نا وہ میسج جائے گا. تو کریں گے بھی اس کی کوشش. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو.